ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله رواه البخاري في سننه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات معلّہ کلمے اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے خاص، جس ذات باری تعالیٰ کے لیے چلتے سمندر، بہتے دریا، گرتے چشمے، چلتی ہوائیں، چلتے انسان، پھرتے حیوان، کھڑے شجر، پڑے حجر، نکلتی روح، چلتی سانس، دھڑکتا دل، جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف و مشغول ہے، انگنت لاتعداد بے حد و بے حساب ریت کے ذرات سے زیادہ
درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کی موجوں سے زیادہ، فلک کی بہاروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، گلستان کے پھولوں سے زیادہ، پھولوں کی مہک سے زیادہ، خلقت کی سانسوں سے زیادہ، دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ، درود و سلام ہوں اس آقا نامدار پیکر و حسن و جمال جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافی محشر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زندہ اور تابندہ دل رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، معاشرہ کی بگاڑ کو ختم کر کے اصلاح معاشرہ چاہنے والے معاشرہ کے چوکیدار بزرگوں، نہایت ہی قابل صد، قابل احترام معززات، مستورات، حیا کی چادر میں ملبوس ماؤں اور بہنوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتوں نے ایک شکوہ کیا۔ کئی عورتیں جن کے اندر سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کبار صحابہ کرام کی بیویاں بھی شامل تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جہاں حکم دیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، مرد یوں کریں، مرد ایمان لے آئیں، مردوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ ہم عورتوں کے لیے کوئی مخصوص اللہ تعالیٰ نے آیات نازل نہیں فرمائی۔ ہماری بھی چاہت اور آرزو اور تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی قرآن مجید کے اندر احکام نازل فرمائے، اور مخاطب ان کے اندر اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہی کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں کی یہ دلی خواہش بڑی پسند آئی، اور اللہ کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے پھر دعائیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2 صورتیں مخصوص عورتوں کے لیے ہی نازل کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، اپنے گھروں کے اندر اپنی عورتوں کو سورہ نساء پڑھایا کرو، سورہ نساء کی تفسیر سمجھایا کرو، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل کھل کھل کر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہی مخاطب فرمایا ہے اور عورتوں کے ہی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اور دوسری صورت سورہ نور، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے احکام کو نازل کیا ہے۔ جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تو عورتوں کی خوشی کی انتہا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کے لیے بھی صورتیں نازل فرما دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی مخاطب کر دیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل فرما دی، پھر دوسرا شکوہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اکثر مردوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، کبھی فلانے صحابی کے گھر جا رہے ہیں، کبھی فلانے صحابی کی
دعوت پر جا رہے ہیں اور کبھی آپ فلانے کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم عورتوں کے لیے بھی آپ وقت نکالیں، ایک دن ہفتے کے اندر مقرر فرمائیں تاکہ ہمیں بھی نصیحت ہو، تاکہ ہم تک بھی تبلیغ پہنچے، ہم تک بھی اللہ تعالیٰ کا دین پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کا دن منتخب فرمایا اور فرمایا کہ جمعرات کے دن صرف عورتوں کو تبلیغ کرنی ہے اور عورتوں کے لیے وقت نکالنا ہے۔ یہ دو شکوے عورتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شروع سے ہی عورتوں کو تبلیغ کی ضرورت ہے، عورتوں کو مردوں سے زیادہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آج کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ عورتوں کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کیا عورتیں مساجد کی طرف آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی؟ آپ یوں سمجھے کہ ایک سوال کا جواب بھی ہے اور آج کا جمعہ بھی ہے۔ کئی لوگ کتابیں لکھتے ہوئے یہ بات بھی لکھ دیتے ہیں کہ عورت کا مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ عورت کا بھلا کیا کام ہے مسجد کی طرف آنا؟ اور کئی لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یوں لکھ دیا کہ عورت پر تو جمعہ ہی فرض نہیں ہے، جب جمعہ فرض نہیں ہے تو عورت پھر مسجد میں کیا کرنے آئے؟ پھر کئی لوگوں نے پھر لوگوں کا ذہن بنایا کہ بھئی فتنے کا اندیشہ ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے، گلیاں چوراہے محفوظ نہیں ہیں، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم عورتوں کو روکتے ہیں کہ وہ مسجد کی طرف نہ آئیں۔ یہ ہیلے اور بہانے بنائے گئے تاکہ عورتوں تک کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی راستے سے دین نہ پہنچے۔ لیکن شریعت نے ان دروازوں کو بند کیا۔ دروازوں کو بند کرنے کے بعد عورتوں کو پورے حق دیے کہ جس طرح مرد نماز کے لیے آ سکتا ہے، باجماعت پڑھ سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی مسجد میں آ سکتی ہے، با وقت نماز اور باجماعت نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ کئی دلائل ہیں اس کے حوالے سے، کئی دلائل۔ جب لوگ کوئی سوال کرتے ہیں تو سوال کا پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو اجازت دے رہی ہیں عورتوں کو مسجد کی طرف آنے کی، آپ یہ بتائیں قرآن کی کوئی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ عورتیں مسجد کے اندر آئیں اور باجماعت نماز پڑھیں؟ پہلا یہی اعتراض ہوتا ہے قرآن میں دکھاؤ۔ تو سن لو، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 کے اندر جو حکم دیا ہے وہ ایک عورت کو مخاطب کیا، ایک عورت کو مخاطب کر کے اللہ نے پھر مسئلہ بھی مسجد والا سمجھایا ہے کہ مسجد میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم، مریم عورت ہے یا مرد؟ عورت ہے، اور عورت بھی وہ جو انبیاء کے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم اقنتی، اے ہماری پاک دامنا باندی، ہماری مخلوق میں سے ایک مخلوق عورت، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، اقنتی، اللہ کے سامنے جھک جا، اقنتی، اللہ کے سامنے عاجزی کر، اقنتی، اللہ کے سامنے انکساری کر، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑی ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقنتی لربکی، اپنے رب کے لیے یہ خشوع و خضوع ہو، کسی اور مخلوق کے لیے نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر۔ اے اللہ سجدہ کروں، رکوع کروں، کس طرح کروں؟ ورکعی مع الراکعین،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اس بات کا خطرہ نہ ہو، یہ سوال نہ اٹھاؤ کہ رکوع اور سجدہ کس طرح کروں، بلکہ ورکائی مع الراکعین، ورکائی مؤنث کا صیغہ ہے اور راکعین جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رکوع کرنے والے مردوں کے ساتھ اے مریم تو بھی کھڑی ہو جا، ان کے ساتھ رکوع کر اور ان کے ساتھ سجدہ کر۔ مجھے بتائیں کہ رکوع کرنے والے مرد گھر ہوتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے مرد گھر ہوتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کی نص قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس مسئلے کو واضح کر رہے ہیں کہ رکوع بھی سجدہ بھی ان کے ساتھ کرنا ہے جو مرد با جماعت نماز مسجد میں ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 43 سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھے گی، پنجگانہ نماز پڑھے، عیدین کی نماز پڑھے، یا پھر تہجد کی نماز پڑھے، یا پھر جمعہ کی نماز پڑھے، تو وہ مسجد میں آ کر ادا کر سکتی ہے۔ شریعت نے اس کے لیے کھلے دروازے رکھ دیے ہیں۔ اب آئیے احادیث کی طرف دیکھتے ہیں۔ احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ایک عورت کو سمجھایا، کس طرح ایک عورت کو اجازت دی کہ عورت تسلی کے ساتھ مطمئن ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد کے اندر آئے اور اللہ کے سامنے اپنا حق ادا کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور عشاء کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، اپنی عورتوں کو جا کر یہ اللہ کا پیغام سنا دو، اپنی عورتوں کو جا کر یہ اللہ کا پیغام سنا دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ایک لمبی چادر لے لیا کریں۔ لمبی چادر ایسی چادر ہو جس کے ساتھ اس کا حسن بھی چھپ جائے، اس کے جسم کی ساخت بھی چھپ جائے اور اس کے جسم کی بناوٹ بھی چھپ جائے، ایسی لمبی چادر اوڑھ لیا کریں۔ صحابہ کرام نے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اپنے گھر عورتوں کو جا کر سنایا، اور عورتوں کو جا کر جب یہ سنایا تو عورتوں نے کیا کیا؟ رات کو ہی اپنے گھروں کے بستروں کی چادروں کو اٹھایا اور پھر اپنے گھروں کے پردوں کو اتارا اور سب کو پھاڑنا شروع کر دیا، اور ایسی سلائی کی کہ وہ برقعے اور لمبی لمبی چادریں بن گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے انصار کی عورتوں پر کہ جیسے ہی اللہ کا حکم نازل ہوا ساری عورتوں نے برقعے، حجاب اور لمبی لمبی چادریں لے لی اور فجر کی نماز کے اندر برقعے کے ساتھ شامل ہو گئی۔ مجھے بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ عورتیں ساری برقعے کے ساتھ، حجاب اور لمبی چادروں کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے فجر میں حاضر ہو گئی، با جماعت گھر میں ہوتی ہے یا مسجد میں ہوتی ہے؟ اس حدیث کے ساتھ بھی یہ مسئلہ واضح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے زمانہ میں بھی، نبوت کے دور میں بھی، اس پاک دامن ہستی کے سامنے بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی۔ ساری عورتیں انصار کی بچوں سمیت مسجد میں داخل ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں مسجد میں آؤں اور صحابہ کرام کے تقوی کو دیکھ کر میرا جی یوں کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھاؤں، اتنی لمبی پڑھاؤں کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ اللہ کی نماز کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وجہ سے
نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ پیچھے سے عورتیں جو بچوں کو لے کر آتی ہیں ان کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیچھے سے جو عورتوں کی آواز، عورتوں کے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اس وجہ سے میں مختصر نماز کر دیتا ہوں. مجھے بتائیے یہ رونے کی آواز ان کے گھروں سے آ رہی ہے یا مسجد کی پچھلی صفوں سے آ رہی ہے؟ یہ مسجد کی پچھلی صفوں سے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فرضی نماز کو مختصر کر رہے ہیں. تیسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو، موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اپنی عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو. کھلی اجازت اللہ کے نبی نے فرمائی. آپ نے سارے دروازے بند کر دیے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے کوئی شخص نہ روکے. کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو مسجد میں جانے سے روکے. وہ عورت اس کی بہن بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے. چوتھی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے تمہاری عورتیں مسجد میں آنے کے لیے اجازت مانگے، صحیح بخاری کی حدیث، کہ جب تمہاری عورتیں تم سے مسجد میں جانے کے لیے اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دیا کرو. دو چیزوں کا خیال رکھا کرو. اجازت انہیں دے دیا کرو، دو چیزوں کا خیال رکھو. کون سی دو چیزیں؟ عورت اپنے گھر سے نکلے مسجد کی طرف تو خوشبو استعمال نہ کرے، خوشبو نہ لگا کے آئے. اور دوسری بات، مردوں کے ساتھ مل کر مسجد میں نہ آئے. اس کا کیا مطلب؟ کہ مردوں کے درمیان سے نہ گزر کر آئے. جہاں مرد راستے کے اندر ہو اس راستے کو چھوڑ دے، کھڑی رہے، تھوڑا انتظار کر لے، مرد چلے جائیں، پھر مسجد کی طرف آ جائے. ان دو چیزوں کا صرف خیال رکھے، پھر عورت مسجد کی طرف آ سکتی ہے. جن کا اندیشہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بالکل کھلم کھلا راز فاش کر کے فرما دیا کہ یہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن یہ دو بنیادی خطرے ہیں، ان کو دور کر دے پھر مسجد میں آ جائے. پانچویں حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مردوں کی جماعت، اے میرے صحابہ کرام، جب تم نماز ادا کر لو تو اپنے منہ کو پھیر کر نہ بیٹھا کرو. جب نماز ادا کر لو تو اپنے منہ کو مشرق کی جانب پھیر کر نہ بیٹھا کرو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ فرمائی. آپ نے فرمایا اس وجہ سے اپنے منہ کو نہ پھیرو کیونکہ تمہاری پچھلی صفوں میں بچے بھی ہوتے ہیں اور غیر محرم عورتیں بھی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں، یہ مرد گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ پیچھے نہ دیکھا کرو. اگر یہ گھروں کے لیے حدیث ہے تو اپنی بیوی کو اللہ کے نبی نے دیکھنے سے کیوں منع کیا؟ اپنی بیوی تو محرم ہوتی ہے، غیر محرم تھوڑی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم مسجد کے معاملے کے اندر فرمایا ہے کہ اپنے منہ پھیر کر مشرق کی جانب نہ بیٹھا کرو جب تک عورتیں کھڑی ہو کر اپنے گھروں کی طرف نہ چلی جائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی لمبی نماز پڑھاتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوتا کہ آپ فجر کی نماز ہمیشہ اندھیرے میں پڑھاتے تھے، اندھیرے میں نماز پڑھاتے. اس کے خاص وجہ یہ تھی کہ عورتیں اپنے بچوں کو گھر سلا کر آتی تھی اور کوشش کرتی تھی وقت سے پہلے آ جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں نماز پڑھاتے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم جب نماز کا سلام پھیرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کے ساتھ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے دائیں کون بیٹھی ہے اور بائیں کون بیٹھی ہے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہی ہے کہ جب ہم سلام پھیرتی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ سلام پھیرا ہے گھروں میں یا مسجد میں. یہ مسجد میں سلام پھیرا جا رہا ہے. آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے ہٹ کر، آپ کے زمانہ نبوت، دور نبوت سے ہٹ کر صحابہ کرام کے دور خلافت کے اندر بھی عورتیں اسی طرح مسجد میں آتی تھی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی ان کے پاس آئی اور کہا کہ جناب عمر، اے خلیفۃ المسلمین، میں مسجد میں جانا چاہتی ہوں جمعہ ادا کرنے کے لیے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کے بعد تمہیں مسجد میں جانے کے لیے عمر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو اجازت دے دی ہے. عمر کون ہوتا ہے اپنی بیوی کو روکے کہ وہ جمعہ ادا نہ کرے؟ جنہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی کے زمانہ کے ساتھ خاص تھی، آپ کے دور میں تو آ سکتی تھی، لیکن خلافت کے دور میں کوئی دلیل دکھاؤ، ان کے لیے صحیح بخاری کی یہ دلیل ہے. پھر تھوڑا سا آگے چلے، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلیفۃ المسلمین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ اعلان فرمایا، اے لوگو، جب تم نکاح کرو تو اپنی بیویوں کو اتنے بڑے بڑے حق مار، اتنے بڑے بڑے خزانے نہ دیا کرو، بلکہ مختصر دیا کرو، چند آیتیں ہی پڑھا دیا کرو، تھوڑی تھوڑی رقم اپنی بیویوں کو دے دیا کرو، اتنے لمبے چوڑے حق مار دینے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی دیر کے اندر جب حضرت عمر نے یہ الفاظ فرمائے تو ایک عورت کھڑی ہو گئی. فقامت امراتن، ایک عورت کھڑی ہوئی تو اس نے کہا اے عمر، آپ یوں فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنی بیویوں سے نکاح کرو تو حق مار ایسے دو کہ ان کے خزانے بن جائیں. آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا حق مار دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خزانے دے دو اپنی بیویوں کو. میں آپ کی بات مانوں یا اللہ کے قرآن کی بات مانوں؟ مجھے بتائے، یہ عورت جو کھڑی ہوئی ہے، یہ مسجد میں کھڑی ہوئی ہے یا پبلک اور باہر اور عید کی نماز میں کھڑی ہوئی ہے؟ عورتوں کے الگ احاطے تھے، الگ پردے تھے، عورت کھڑی ہو گئی، کہہ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سسر رسول نے، حضرت عمر نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ عورت نے سچ کہا ہے، عمر سے آج غلطی ہو گئی ہے. عورت جو کہہ رہی ہے یہ سچ ہے، اپنی بیویوں کو حق مار خزانے کی مانت دے دو. میرے ذہن میں یہ قرآن کی آیت نہیں تھی. اب تھوڑا سا آگے چلے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں خطبہ کے دوران. کون سی حدیث؟ فرمایا کہ لوگوں، اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو عورتیں اپنے بھنورے بناتی ہیں، دھاگے کے ذریعے، مشین کے ذریعے، کریموں کے ذریعے بھنورے بناتی ہیں، ایسی عورت پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. پھر فرمایا جو اپنی خوبصورتی کے لیے، بناوٹ کے لیے کہ خوبصورت نظر آؤں، اپنے دانتوں کے درمیان خلا رکھواتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. پھر فرمایا کہ جو عورتیں اپنے بالوں کا جوڑا بناتی ہیں، جس طرح کے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح پیچھے بال جمع کر لیے اور اوپر سے نقاب یا حجاب کر لیا، ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. اور فرمایا کہ ایسی عورتیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچے گی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس حدیث بیان کر رہے ہیں. ایک عورت کھڑی ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ ام یعقوب، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ام یعقوب کھڑی ہوئی، اس نے کہا اے عمر، اے عبداللہ، آپ نے جو حدیث بیان کی ہے، اگر آپ کی بیوی کے اندر یہ ساری خامیاں ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ آپ کی بیوی بھی یہ کام کرتی ہے، بھنورے بناتی ہے، دانت کے اندر خلا رکھتی ہے، اپنے بالوں کا جوڑا کرتی ہے،
وہ بھی یہ کام کرتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے جو جواب دیا، فرمایا کہ اگر میری بیوی کے اندر یہ سنت کی مخالفت موجود ہو تو میں یہیں پر مسجد میں بیٹھے ہی اس کو طلاق دیتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اتنا بھروسہ تھا اپنی بیوی پر کہ میری بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، تمہیں مغالطہ ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عباس نے جو یہ فرمایا کہ میں مسجد میں بیٹھ کر طلاق دیتا ہوں، یہ عورت کہاں پر مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ مسجد میں یا گھر؟ مسجد میں مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ مسئلہ واضح ہوا کہ عورتیں مساجد کی طرف آ سکتی ہیں، کوئی شخص نہ روکے۔ پھر محدثین کے زمانہ میں بھی عورتیں مساجد کی طرف آتی تھی۔ دلیل سن لے، بصرہ کی ایک عورت نے نظر مانی، اس کا خاوند جیل میں تھا، قید میں تھا، اس نے نظر مانی، اللہ اگر میرے خاوند کو رہائی مل گئی تو میں 2 رکعت بصرہ کی ہر مسجد میں نفل ادا کروں گی۔ نظر کیا مانی ہے؟ بصرہ کی ہر مسجد کے اندر 2 رکعت نفل ادا کروں گی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے خاوند کو رہا کر دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے خاوند کو اللہ نے رہا کر دیا۔ جیسے رہائی ہوئی، گھر پہنچا تو اس نے بیوی نے کہا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی۔ پہلا مسئلہ، نقطہ یہ سمجھیں کہ اگر یہ خلاف شرع ہوتا مسجد میں عورتوں کا آنا تو یہ عورت کبھی بھی ایسی نظر نہ مانتی، کبھی بھی عورت ایسی نظر نہ مانتی کہ میں مسجد میں ادا کروں گی۔ دوسرا نقطہ سنیے، خاوند نے کہا کہ نہیں، گھر ادا کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، وقت کے محدث حسن بصری رحمہ اللہ امام مسلم کے استاد ہیں، ان سے جا کر مسئلہ پوچھو۔ جب حسن بصری رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ بتائیے کہ میری بیوی نے یہ نظر مانی ہے، کیا یہ نظر پوری کر سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کو حکم دو برقع پہنے، حجاب کرے، خوشبو استعمال نہ کرے، جا کر مسجد میں 2 رکعت ادا کرے، اللہ کے ہاں اپنی نظر کو پورا کر لے۔ اس سے بھی مسئلہ واضح ہوا کہ عورت مسجد کی طرف آ سکتی ہے۔ اب سن لیجئے جو شرائط حدیث نے دی ہے۔ پہلی شرط، خوشبو استعمال نہ کرے۔ دوسری شرط، جہاں پر مردوں کا زیادہ ہو راستے کے اندر کھڑا ہونا، اس راستے کو بھی نہ چنے، اس راستے سے نہ آئے۔ تیسری کہ اگر جس مسجد کے اندر الگ سارا ہی نظام ہے، پردے کا نظام ہے، سپیکر کا انتظام ہے، ہوا کا انتظام ہے، صفوں کا انتظام ہے، ایک عورت کے لیے علیحدہ ہی پوشن بنائے ہوئے مساجد کے اندر تہ خانہ ہے یا اوپر علیحدہ منزل ہے، تو ایسی عورت ایسی مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتی ہے۔ اگر جس مسجد میں ایسی سہولتیں نہیں ہیں تو پھر عورت کو مسجد کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فتنے سے بھی بچاؤ، اور عورت کو تبلیغ کی ضرورت ہے، وہ آئیں اور قرآن و حدیث کو سیکھیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ عورتوں کو مردوں سے زیادہ تبلیغ کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ ایک عورت تک جب تبلیغ پہنچی دین کی تو یہ نسلوں تک جائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو سکھائے گی، بیٹی پھر آگے اپنے گھر والوں کو سکھائے گی، جہاں رخصت ہو کر جائے گی، اور پھر اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو، اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے پھر ایک وقت آئے گا کہ گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ دین عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر یہ مسئلہ واضح ہوا کہ عورت مسجد کی طرف آ سکتی ہے۔ مسجد میں آنے سے عورت کو نہ روکا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بھی، دور خلافت میں بھی، اور محدثین کے زمانہ میں بھی عورتیں آتی تھی۔ سب سے بڑی دلیل سن لو، جس کو قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی، جس کو حدیث سمجھ نہیں آتی، سب سے بڑی دلیل سن لو، مسجد حرام کے اندر عورت طواف کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ بیت اللہ بعد میں ہے، پہلے اللہ کا گھر مسجد ہے، یہ مسجد حرام ہے۔ اگر عورتوں پر پابندی ہوتی تو اللہ کبھی بھی حکم نہ دیتا کہ عورتیں آ کر میرے گھر کا طواف کریں۔ اور مجھے بتائیں، بیت الحرام مکہ کے اندر اور مسجد نبی مدینہ کے اندر کیا عورتوں کے علیحدہ اعتکاف کے لیے پردے نہیں لگائے جاتے؟ ان کے علیحدہ بندوبست نہیں کیے جاتے؟ عورتوں کا علیحدہ احاطہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور یہاں پر آ کر نماز ادا کریں؟ اگر یہ خلاف شرع ہوتا، عورتوں پر
احادیث کے اندر پابندی ہوتی، مسجد نبوی کے بھی دروازے بند ہوتے، مسجد حرام کے بھی دروازے بند ہوتے، عورتوں کو اجازت نہ ہوتی۔ جب وہاں پر آ سکتی ہیں تو تیرے میرے شہر کی مسجد میں بھی جہاں پر سہولتیں موجود ہیں وہاں پر بھی آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔